مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں، پاسٹر نیّر بھٹی کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام۔ خداوند آپ کو بیش بہا برکتوں سے نوازے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بہت ہی اہم بات ہے۔ بائبل مقدس کا کچھ نالج، بائبل مقدس کی کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ میرے عزیزو، جب ہم لفظ بائبل کو دیکھتے ہیں تو لفظ بائبل کا مطلب ہے کتابوں کا مجموعہ۔ لفظ بائبل کا مطلب ہے کتابوں کا مجموعہ۔ بائبل لفظ جو ہے یونانی کے لفظ ببلیوس سے ماخذ ہے، جس کے معنی ہیں کتاب۔ بائبل مقدس کا ترجمہ تقریباً 4600 سے زیادہ زبانوں میں ہو چکا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم بغور بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں کل 1189 باب اور بائبل مقدس میں 1189 باب 31,102 آیات اور میرے عزیزو 7,88,258 الفاظ ہیں۔ پرانا عہد نامہ میں 929 ابواب ہیں اور نئے عہد نامہ میں 260 ابواب ہیں۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس کی سب سے بڑی کتاب زبور کی کتاب ہے، جس کے 150 زبور ہیں۔ بائبل مقدس کی جب ہم بغور بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے عزیزو سب سے چھوٹی کتاب تیسرا یوحنا کا خط ہے۔ اس میں بہت ہی کم الفاظ ہیں، اور جو دوسرا یوحنا کا خط ہے اس میں زیادہ الفاظ ہیں۔ اور میرے عزیزو، سب سے بڑا باب بائبل مقدس میں سب سے بڑا باب جو ہے زبور 119 ہے۔ زبور 119 ہے۔ اس کی 176 آیات ہیں۔ 176 آیات ہیں۔ اور میرے عزیزو، پرانا عہد نامہ کی سب سے جو چھوٹی کتاب ہے وہ ابدیہ کی کتاب ہے، اور سب سے چھوٹا باب جو ہے وہ 117 زبور ہے۔ اس کی صرف اور صرف 2 آیات ہیں۔ بائبل مقدس کی سب سے بڑی آیت آستر کی کتاب میں سے ہمیں ملے گی، اور یہ 8واں باب اور اس کی 9ویں آیات مقدسہ۔ اس میں 73 الفاظ ہیں۔ 73 الفاظ ہیں۔ اور جب ہم بائبل مقدس کا میرے عزیزو اس کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس 1600 سال میں تقریباً 15 سے 1600 سال کا عرصہ لگا۔ 15 سے 1600 سال کے عرصہ میں خدا نے اپنے لوگوں سے لکھوائی، اور بائبل مقدس کو لکھنے والے کل 40 مصنفین ہیں۔ بائبل مقدس کو لکھنے والے میرے عزیزو کل 40 مصنفین ہیں، 40 رائٹر ہیں۔ اور میرے عزیزو، بائبل مقدس کی سب سے خوبصورت بات جو ہے، ویسے تو سبھی خوبصورت باتیں ہیں، اس کے لکھنے والے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے تھے۔ کچھ لوگ چرواہے تھے، کچھ لوگ کسان تھے، کچھ لوگ عالم تھے، کچھ لوگ مچھیرے تھے، کچھ لوگ محصول لینے والے تھے، کچھ لکڑی کا کام کرنے والے تھے، کچھ بادشاہ تھے اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے، مختلف شہروں، مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے، اور مختلف دور، مختلف ٹائم، مختلف زمانوں میں ان کے اوپر بائبل کا ظہور ہوا۔ وحی کے ذریعہ سے، رویا کے ذریعہ سے، خواب کے ذریعہ سے خدا نے ان سے بات کی۔ اور پھر بھی سب سے جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک ایک ربط ہے۔ پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک بائبل مقدس میں ایک ترتیب ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی، سیل ہونے والی جو کتاب ہے وہ بائبل مقدس ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب میرے عزیزو بائبل مقدس ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھ کر لوگوں کو، دنیا کو، مذاہب کو تبدیل کرنے والی کتاب بھی بائبل ہے۔ بائبل کو مٹاتے مٹاتے
دنیا خود مٹ گئی. بہت بڑے بڑے سورما آئے, بہت بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے کوششیں کی, روپیہ دے کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی, اس کا نصاب چینج کرنے کی کوشش کی, اور بہت ساری باتوں میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی, لوگوں کی زندگیوں سے نکالنے کی کوشش کی, لوگوں کو زندہ جلایا گیا, مارا گیا, کاٹا گیا. اور میرے عزیزوں میں بتاتا چلوں, ظلم و تشدد ہوئے کہ لوگوں کی زندگیوں سے خدا کا کلام مٹ جائے, کلام خدا مٹ جائے. مگر خدا کا کلام جو ہے لاریب ہے, سچا ہے, عادل ہے, برحق ہے, الفا اومیگا, اول آخر ابتدا اور انتہا ہے. ہاللیلویہ. خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. آمین.